علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات محبت سے نماز والا درود شریف پہ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی رضی اللہ تعالی عنہ اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ إلا أنه لا نبي بعدي۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی العربی الہاشمی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، برادر حضرت مولانا نعیم شاہ صاحب کی پرخلوص اور محبت بری دعوت پر کافی عرصے کے بعد آج پھر آپ حضرات کی مسجد میں خالصتاً دین کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے۔ دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حق جل مجدہ مختصر وقت میں چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے، اور پروردگار عالم حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اس کائنات کے اندر رب العالمین نے ہر چیز کے اندر تفاضل رکھا ہے، فضیلت کے پہلو رکھے ہیں، اور فضیلت کے پہلوؤں میں سے سب سے بڑی صورت اور سب سے اہم پہلو کسی بھی انسان کے برتر ہونے کے لیے، اعلیٰ ہونے کے لیے، اولیٰ ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس انسان کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ اور فضیلت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ دو نسبتیں اس امت کے اندر یقینی درجے میں، کامل درجے میں، اکمل درجے میں
جس جماعت کو ملی ہے، جس طبقے کو ملی ہے، جن افراد کو ملی ہیں، فضیلت کی یہ دونوں نسبتیں جن رفقا کو ملی ہیں ان رفقا کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں۔ نسبت حضور سے ہوئی تو صحابی بنے، اور جب صحابی بن گئے تو اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ صحابہ کے لیے اللہ نے کس کا وعدہ کیا ہے؟ بولیے بھائی، جنت کا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے مقدمہ میں لکھا، سیرت کی کتاب ہے، فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس انسان کے کھاتے میں پڑ گئیں، وہ انسان چلتا پھرتا تو انسان نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں انسانیت کی معراج نظر آتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اس امت کے مختلف طبقات ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ، کچھ نظریاتی باتیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے دامن میں رکھوں، اللہ کی توفیق اس کے فضل سے۔ مختلف طبقات ہیں، ان مختلف طبقات کے اندر سب سے اونچا طبقہ، سب سے اعلیٰ طبقہ اور امت کا سہرا، امت کی پہچان، امت کا فخر جس طبقے کو کہا جاتا ہے اس طبقے کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصحاف فی الکتاب کے اندر بڑی عجیب بات نقل کی، فرمایا کہ اللہ کا ہر رسول انوار الہی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی انوار نبوت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح خالق لم یزل اپنے ہر رسول کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں، اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو سنوارا بھی ہے، بنایا بھی ہے، جنت کا ٹھیکیدار بھی بنایا ہے۔ اور یہ پتے کی بات یاد رکھیے کہ صحابیت کسبی منصب نہیں ہے، بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا، صحابیت وہبی منصب ہے۔ صحابی وہی بنتا ہے جس کا بننا یا مصطفیٰ کو قبول ہو یا مصطفیٰ کے خدا کو قبول ہو۔ لاکھ کوئی حربے کرے، لاکھ جتن کرے، لاکھ عبادات کرے، جب تک اس کی بارگاہ میں صحابیت کی قبولیت نہیں ہوگی کوئی صحابی بن سکتا؟ اونچی بات سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اور یہاں بنیادی طور پر ابتدا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے رحمت عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سارا درود پڑھو بھائی، سارے پڑھو، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ جس طرح خالق لم یزل نے رحمت عالم علیہ السلام کو اپنا آخری نبی بنایا، اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبوت حضور کی ذات پر مکمل ہو گئی۔ حضور کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع کیا گیا کہ
تا قیامت اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کامل دین لے کر آئے، حضور کامل شریعت لے کر آئے، حضور کامل حیات لے کر آئے، طرز حیات لے کر آئے، زندگی کے اصول لے کر آئے، زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے، اللہ کی لاریب بے عیب کتاب لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج آمینہ کے لال کے سر پر سجا کر ختم نبوت کا تاجدار بنا کر روئے زمین پر یہ اعلان کروا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کبھی اللہ نے اعلان کروا دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کبھی اللہ نے اعلان کروا دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی اللہ نے اعلان کروا دیا اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کبھی اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروا دیا، میرے نبی اعلان کر دیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کبھی اعلان کروا دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کبھی اعلان کروا دیا فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے، میں محمد اور قیامت کے درمیان تیسرا اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے بعد آئے گی تو قیامت آئے گی، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب پر مکمل کر دیے، ان سارے کمالات میں سے بڑا کمال نبوت کا تھا، جیسے اللہ نے حسن حضور پہ مکمل کیا، جمال حضور پہ مکمل کیا، کمالات کی انتہا محمد کی ذات پہ کر دی اور جمال کی انتہا محمد کی ذات پہ کر دی۔ اللہ نے فن و کمال حضور کو عطا فرمائے، معجزات حضور کو عطا فرمائے، مبشرات حضور کو عطا فرمائے، جیسے ہر کمال جب حضور کی ذات پہ آیا تو وہ خاتم بن گیا، اس جیسا کسی کے اندر نظر نہیں آیا۔ پھر یاد رکھیے جیسے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو قیامت تک حضور کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ صلی اللہ بلانے واسطے صلی اللہ۔ صحابی بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ بولیے بولے بولے کتنی؟ دو چیزوں کی۔ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے بولو 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 ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ۔ اجنے آلے آلے اچھی بولو اور اچھی بولو۔ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کملی والے کا دیدار کرے اور دیدار کرنے کے بعد اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کتنی شرطیں بولیے گا؟ پہلی شرط کیا لانا؟ کیا لانا؟ دوسری شرط ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرنا، یا حضور کو دیکھیں یا حضور اس کو دیکھ لے، یا حضور کو دیکھیں یا حضور اس کو کیا بنتا ہے؟ بولو 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 بولیے گا بولیے گا کیا بنتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا یا وہ حضور کو دیکھے؟ اب وہ تو دیکھ لے، بعض وہ بھی تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، بعض وہ بھی تھے جو حضور کو دیکھ نبینا تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عبداللہ تو مجھے نہیں دیکھتا، تیرے دل میں ایمان ہے، محمد تجھے دیکھتا ہے۔ صحابیت کا ٹائٹل مل گیا، صحابیت کا۔ میں نے عرض کیا دو باتیں، سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد دیدار مصطفیٰ۔ اب ایمان کیسا ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھو اللہ صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ میں نے کہا لکھ دیا، ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ لکھا چیز کے اوپر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو اجنیا والا والوں کو سمجھانا ہے، ہمیشہ لکھا کسی چیز کے اوپر جاتا
جاتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان میں اللہ کو اتنا پسند آیا، میں نے اوپر نہیں لکھا، صحابہ کے دلوں میں لکھا۔ کہاں لکھا؟ بولو یار، بولو یار، کہاں پر؟ بولیے کہاں پر؟ کہاں پر؟ کہاں پر؟ اچھا لکھا اوپر جاتا ہے یا اندر؟ یہ دیوار ہے، یہ فلیکس اوپر لگا ہوا ہے یا دیوار کے اندر لگا ہوا ہے؟ بولیے گا۔ آپ کا ذوق ہے تقریر سننا؟ ذوق ہے جی؟ کہو سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے۔ کہو کیا ترجمہ کیا؟ کتب فی قلوبہم الایمان کا ترجمہ کیا۔ فرماتے ہیں اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر میں صحابہ دے دلاں دے وچ ایمان نو کھبو دیتا۔ کھبونا پتہ کسے کہتے ہیں؟ کھبونا اوپر ہوتا ہے یا اندر؟ بولیے گا اونچی آواز سے، اندر۔ میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو کھبا دیا، کھبا دیا۔ آج بڑے بڑے جدید فلاسفر، پروفیسر، انجینئر، نام نہیں لیتا، صرف لقب لے رہا ہوں ان کے، جی فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ ہم پوچھتے بھی آپ کون ہیں؟ کہتے میں تو صحابی نہیں۔ آج کوئی بندہ صحابی بن سکتا ہے؟ صحابی بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ایمان لانا اور حضور کا کیا کرنا؟ ہم میں سے کوئی کر رہا ہے؟ جی فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ میں نے کہا انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے انہیں رضی اللہ بھی کہا۔ کچھ بولو یار، انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے انہیں اولئک هم المفلحون حقا کہا۔ انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے اولئک هم المؤمنون حقا کہا۔ انہوں نے جو بھی کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا بھی تو انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کہا رب کائنات نے تراہم رکعا سجدا تو انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے والذین معہ بھی تو انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کہا اللہ رب العالمین نے راکعون بھی انہیں کہا۔ انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے ساجدون انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کیا اللہ نے راکعون انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کہا اولئک هم المفلحون بھی انہیں کہا۔ انہوں نے جو بھی کیا اولئک هم المؤمنون بھی انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کہا رضی اللہ بھی انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کیا ورضوا بھی انہیں کہا۔ اور انہوں نے جو بھی کیا وکلا وعد اللہ الحسنی، کائنات کے رب نے دنیا میں جنت کا اعلان بھی تو انہی کے لیے کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سارے کیا ہیں؟ بولو بول، سارے کیا ہیں؟ بولیے گا سارے کیا ہیں؟ اور ایمانداری سے بتاؤ صحابہ کے بعد کوئی طبقہ ایسا ہے جو دعوے سے گئے میں جنتی ہوں؟ کوئی بندہ، کوئی ہے ایسا؟ اور صحابہ سارے تنقید کے لیے 2-3 باتیں یاد رکھیے گا۔ میرے بعد خطبہ تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیلی گفتگو کریں گے، میں تو صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 2-3 باتیں یاد رکھیے گا۔ تنقید کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ہم منصب ہو۔ کیا ہو؟ ہم منصب پتہ کنوں آندے نے؟ او دے لیول دا، اس کے پلے کا، وہ تنقید کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نیچے والا طبقہ اسے تنقید، آپ میں کوئی اسکول ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، اسکول ماسٹر، میں حضرت آگے چلتا ہوں، جزاک اللہ۔ یا تو پہلی بات اس کا ہم منصب تنقید کرے، یا اس سے بڑے والا تنقید کرے، اس سے جیسے بزرگ کہنے لگے سینئر، اسی مولویوں سے انگریزی نہیں ہوندی، نہ سانو انگریزی ہوندی نہ سانو حساب ہوندا ہے۔ وہ کہنے بندے مول سی تنوں حساب کیوں نہیں ہوندا؟ مول صاحب جٹکے آدمی سن، مولانا ظفر صاحب دامت برکات مبارک ورگے، انہاں کہ حساب اس تو نہیں ہوندا، اساں حساب سیکھے ہی نہیں، اساں اللہ کو جنت بے حسابی لینی ہے، اسی حساب کیوں کریے؟ اور اونچی بات سے تنقید کے لیے ہم منصب ہونا ضروری ہے، ہم منصب، ہم پلہ، یا اس سے سینئر ہونا ضروری ہے۔
یا اس سے؟ اور صحابی کے برابر بھی ہم میں سے کوئی ہو سکتا؟ اور صحابہ سے بڑھ کر بھی ہم میں سے کوئی ہو سکتا؟ پھر عقیدہ لے کے جا، جب صحابہ جیسے بھی ہم نہیں، صحابہ سے بڑھ کر بھی نہیں، تو کوئی امتی صحابی پر تنقید بھی نہیں کر سکتا۔ کہیں گے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جناب اصول ہے فقہ کا، فقہ کا اصول ہے، توجہ کیجیے گا۔ نماز کے اندر آدمی نماز میں کھڑا ہو، اور آج تمہیں نماز سے شان صحابہ سمجھاؤں، صحابہ کون ہے؟ آدمی کہاں کھڑا ہے؟ بولو بولو کہاں پہ؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب بھول گئے، بندہ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ بھول گئے۔ اب پچھلے والوں کو نہیں پتا کہ امام کو کیا لقمہ دینا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اتنا مسئلہ تو آپ نے سمجھا ہوگا، یہ جو صفوں میں کھڑے ہیں ان میں سے اگر کوئی لقمہ دے تو امام لقمہ قبول کر سکتا ہے؟ جو نماز کے اندر شامل نہیں وہ امام کو لقمہ دے سکتا؟ بولو 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 بولو، وہ امام کو لقمہ دے سکتا؟ اور اگر امام اس کی، پھر امام کی نماز؟ میں نے کہا ہم نے تو صحابہ کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے ہیں، صحابہ نے کملی والے کے پیچھے ہاتھ باندھ لیے ہیں، ہم نے تو نبی کے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے نبی کو دیکھا۔ جیسے کوئی آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام بھول جائے، وہ آدمی لقمہ دے تو امام سب لقمہ قبول کر لیں گے، لیکن اگر کوئی باہر والا آدمی جو امام نماز کے اندر شامل نہیں وہ امام سب کو لقمہ دے تو امام سب لقمہ قبول نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہاں صحابہ کی صف میں آنا پڑے گا، پھر صحابہ پہ تنقید کرنا پڑے گی۔ جب کوئی صحابہ کی صف میں آ نہیں سکتا پھر صحابہ پر تنقید بھی کر نہیں سکتا۔ صحابہ پر تنقید ہو سکتی؟ پھر ایک سوال، جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جو ہے میری طرف دیکھو یار، کیوں نہیں ہو سکتی؟ فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں نے کہا کس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ حق خلافت کا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت چھین لی گئی۔ میں نے کہا کنہوں نے چھینی؟ جی ابو بکر عمر عثمان نے چھینی۔ میں نے کہا جب انہوں نے چھینی تو کیا حضرت علی موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ میں نے کہا میں تو اس فاتح خیبر مانتا ہوں۔ اونچی بات سے، اونچی بات سے اور اونچی بات سے، میں تو جناب علی کو فاتح خیبر مانتا ہوں، میں تو اسد اللہ مانتا ہوں، میں تو رضی اللہ مانتا ہوں، میں تو کرم اللہ مانتا ہوں، میں تو اخی المصطفیٰ مانتا ہوں، اور جناب علی تو میرا ایمان، میرا ایقان، میرے دل کی دھڑکنے، میرے چلتے سانسوں کے ساتھ میرا یقین ہے۔ آج دنیا علی علی کرتی ہے، کوئی علی کا نام بھنگ پی کر لیتا ہے، کوئی علی کا نام چرس پی کر لیتا ہے، کوئی علی کا نام شراب پی کر لیتا ہے، لیکن سنی کو سن، میں علی کا نام لینا بھی عبادت سمجھتا ہوں، سننا بھی عبادت سمجھتا ہوں، سنانا بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ اور عقیدے کی بات یہ کر جا، کسی نے کہا ہم علی کو مانتے ہیں، میں نے کہا کیسے مانتے ہیں؟ کہ جناب علی فاتح خیبر ہے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں جناب وہ اسد اللہ ہے۔ میں نے کہا میں بھی اسد اللہ مانتا ہوں۔ میں نے کہا تو صرف یہاں تک رہا کہ جناب علی نے فلاں سے لڑائی لڑی، فلاں سے لڑائی لڑی، فلاں نے جناب علی سے لڑائی لڑی، لیکن میں جب جناب علی کو دیکھتا ہوں تو یہ 9 سال کا بچہ ہے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہوا ہے۔ میں توجہ کر اجنیا والا والے، میں سوچ میں پڑ گیا اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تجھے حکیم کہتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ کبھی جناب ابو بکر پیغمبر کے دامن میں آئے، کبھی جناب خدیجہ پیغمبر کے دامن میں آئے، کبھی زید غلام میرے پیغمبر کے دامن میں آئے، یہ علی بچے ہو کر میرے نبی کے دامن میں کیوں آئے ہیں؟ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، ارے یہ تو بچہ ہے نا، یہ کیا سیکھے گا؟ میں نے کہا ہاں ہاں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، یہ 9 سال کا بچہ جب میرے نبی کے پاس آئے گا، اسے انگلی پر کے پکڑ کر چلانا میرا نبی سکھائے گا، اسے کھانا سکھانا میرا نبی سکھائے گا، اسے پانی پینا میرا نبی سکھائے گا، اسے بستر پر سونا میرا نبی سکھائے گا، بازار میں جانا میرا نبی سکھائے گا، عزت دینا میرا نبی سکھائے گا، معاملات کرنا میرا نبی سکھائے گا، معاشرت کرنا میرا نبی سکھائے گا، معیشت کرنا میرا نبی سکھائے گا، حکومت کرنا میرا نبی سکھائے گا۔ ہاں ہاں ہاں
اگر کوئی پوچھے علی 9 سال کی عمر میں کیوں آئے، میں نے کہا یاد رکھیے جو بچہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا نقال ہوتا ہے، سب سے بڑا نقل اتارنے والا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا میں نے حضرت علی کی فقہ کو پڑھا، میں نے حضرت علی کی سیرت کو پڑھا، حضرت علی کے کردار کو پڑھا، حضرت علی کی جرت کو پڑھا، حضرت علی کی بہادری کو پڑھا، حضرت علی کے استقلال کو پڑھا، حضرت علی کے لیل و نہار کو پڑھا، حضرت علی کے شب و روز کو پڑھا، حضرت علی کے رکوع کو پڑھا، حضرت علی کے سجود کو پڑھا، حضرت علی کی نمازوں کو پڑھا، نمازوں میں پڑھے جانے والے کلمات کو پڑھا۔ میں اس سے پہلے چلتا ہوں، مجھے کہنے والے نے کہا اے تو بھی علی علی کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں میں علی علی کرتا ہوں، علی میرا ایمان ہے، علی میرا ایقان ہے، علی میرا ایمان ہے، علی میرے عقیدے کی پختگی کا نام ہے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی میرے جگر کے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ میں علی علی اس لیے کرتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہتے ارے سنی ہے پھر بھی علی کا نام لیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اس لیے لیتا ہوں، میں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، میرے کلمے میں 2 جز نظر آئے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں در دولت علی پر گیا، میں نے کہا جناب علی کلمہ کیا ہے؟ کہا یہ 2 جزوں والا کلمہ ہے۔ میں نے کہا تیسرا جز؟ کہا نہیں نہیں، جو تیسرا جز کلمے میں شامل کرے وہ کسی اور والا تو ہو سکتا ہے، وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنے لگا، میں نے سب سے پہلے چہرے کو دھویا، میں نے کہا جناب علی میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے سب سے پہلے چہرے کو دھویا، میں سنی ہو کر بھی چہرے کو دھوتا نظر آیا۔ میں نے جناب علی کو دیکھا، جناب علی نے بازو کونیوں سمیت دھوئے، ان پر مسا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے بھی مسا نہیں کیا، میں نے بھی بازو دھوئے، اس لیے کہ میں پیر علی کا ماننے والا ہوں۔ میں نے سر پہ مسا کیا۔ مجھے پوچھنے والا پوچھتا ہے ارے مسا کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میرے مرشد علی نے سر پہ مسا کیا ہے، میں نے دونوں پاؤں دھوئے، ان پہ مسا نہیں کیا، دھوئے مسا نہیں کیا، دھوئے مسا نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے دھوتا کیوں ہے؟ میں نے کہا میرے مرشد علی نے پاؤں دھوئے، میں بھی پاؤں دھوتا ہوں۔ میں اس سے آگے بڑھا، میں نے اذان سنی، میری اذان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مجھے پوچھنے والا پوچھتا ہے ارے تیسری شہادت؟ میں نے کہا جناب علی سے ثابت نہیں، اس لیے میں علی پر ایمان لایا ہوں۔ علی نے شہادتیں 2 کروائی ہیں، کلمے بھی علی کی شہادتیں 2 ہیں، اذان میں بھی شہادتیں 2 ہیں، اقامت میں بھی شہادتیں 2 ہیں۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں جناب علی ہاتھ کہاں پہ باندھوں؟ حضرت علی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے اور اس کو ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ مجھے کہنے والے نے کہا وہ ہاتھ نیچے کیوں باندھتا ہے؟ میں نے کہا میں علی کا ماننے والا ہوں۔ میں نماز کے اندر کھڑا ہوا، میں نے ثنا پڑھی، میں نے فاتحہ پڑھی۔ مجھے کہنے والا پوچھتا ہے ارے ثنا کے بعد فاتحہ کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے کہا میرے مرشد علی نے ثنا کے بعد فاتحہ پڑھی، پھر سورت میں لائی، پھر میں رکوع میں چلا گیا، میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر میں قومے میں چلا گیا، میں نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر میں سجدے میں چلا گیا، میں نے سبحان ربی العالی کہا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں رکوع کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا میں اس علی کا ماننے والا ہوں جسے دیکھ کر خالق کہتا ہے تراہم رکعان سجدہ۔ اور علی کا ماننے والا وہی ہوگا جس کی نماز میں رکوع بھی ہوگا سجود بھی ہوگا۔ سنی سارے علی والے اچھی بولو یار، سنی سارے اچھی بات ہے، سنی سارے آج ایسے علی علی کر جو دشمن داند پیستا رہے۔ کریں گے اچھا ایک ہوتا زبان سے کہنا، کیا کہنا؟ بولو ایک عملی زندگی میں علی علی ہو، اے اوکھا کام ہے کس زندگی میں؟
بولو بولو عملی زندگی میں بولوں تو میری گفتگو سے جناب علی نظر آئیں، میں چلوں میرے چلنے میں جناب علی نظر آئیں، میں کھاؤں میرے کھانے میں جناب علی نظر آئیں۔ اب کہیں گے بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یاد رکھیے حضرت علی کے در سے مجھے ایمان ملا ہے۔ کس کے در سے؟ حضرت، بولو بولو اونچی آواز سے، جناب علی کے در سے مجھے ایمان ملا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے حضرت علی کی ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، تو میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، علی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہو۔ ایک جملہ اور عرض کرنے چلا ہوں، جناب علی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے وفادار بھی ہوں، مصطفیٰ کے وفاداروں کے وفادار بھی ہوں۔ کس پہلو پہ آؤں، کس کو چھوڑوں؟ حضور کے وفادار ہیں، انشاءاللہ بات وہیں لے کے جاؤں گا، پریشانی ہونا جہاں سے چھوڑا تھا۔ کیسے وفادار ہیں؟ مجھے سیرت علی پڑھتے پڑھتے کوئی ایک منزل بھی ایسی نظر نہیں آئی میرے نبی نے کہا علی یہ کر، حضرت علی نے کہا میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ وفا کیسی ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر چلیے جی، چلے گئے، ساتھ چلے، کافروں سے لڑائی لڑی ہے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا فتح مکہ کے وقت، ایک عورت نکلتی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتی ہے، مکہ مکرمہ کی طرف جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا اس عورت کے پوچھو جا کر یہ عورت جا رہی ہے اور یہ جاسوس بن کے جا رہی ہے۔ کیا بن کے جا رہی ہے؟ جاسوس بن کے جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے، پہنچتے ہوئے اسے پوچھا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ نہیں مانی۔ بتا کیا ہے، کیا رکا لے کے جا رہی ہے؟ نہیں مانی۔ مولا علی کا جملہ سنیے گا، فرمایا چڑھتے ہوئے سورج پہ اتنا یقین نہیں جتنا مصطفیٰ کے کہے ہوئے پہ یقین ہے۔ صلی اللہ، تیرے پاس ہے؟ تلاشی لی گئی تو اس کے سر کے بالوں سے روکا نکلا، سر کے بالوں سے۔ کہا میرا نبی کبھی غلط کہہ سکتا؟ کیسی وفا ہے۔ پھر ایک منظر وہ بھی آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا علی آپ ٹھہر جائیے، آپ مدینہ منورہ میں رہیے، آپ کو جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے۔ پیچھے لوگوں نے تانے دیے علی تجھے اللہ کے نبی نے بچوں میں چھوڑ دیا، عورتوں میں چھوڑ دیا۔ رحمت عالم السلام واپس آئے، حضرت حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ۔ پنجابی جی گل کراں، پنجابی گل کراں، علی کیویں نہیں گلاں کرنا ہے، تو میرے واسطے انج جویں موسیٰ واسطے ہارون سی۔ جیسے ہارون موسیٰ سے جدا نہیں، موسیٰ ہارون سے جدا نہیں، علی تو مجھ سے جدا نہیں، محمد تجھ سے جدا نہیں ہے۔ کیسی باتیں لوگ کریں گے؟ نبی نے علی کو چھوڑ دیا؟ نبی علی کو نہیں چھوڑتا، علی نبی کو، بولیے گا اونچی بات سے۔ پھر سارے واقعات سے ہٹ کر آگے کی طرف بڑھتا ہوں۔ پھر ایک منظر وہ بھی آیا، فرمایا کل جھنڈا اسے دوں گا جو میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے۔ سارے صحابہ متلاشی ہیں کس کو ملے گا؟ ویسے تو سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پیارے تھے، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے۔ کل جھنڈا اسے دوں گا جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ دن چڑھا، سورج اپنی جلانیوں کے اندر آیا، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا اینا علی، علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں میں، بولیے بولیے بولیے۔ فرمایا علی تیری آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ نے محمد کو شفا بنا کر بھیجا ہے۔ تیری آنکھ قریب تکلیف میں تو قریب کیجئے نا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ قریب کی،
रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने अपना मुबारक लुआब जनाब अली की आंखों पे लगाया। सैयदना अली कहते हैं इतना पहले नजर नहीं आता जितना लुआब मुस्तफा की बरकत से नजर आने लगा। लुआब मुस्तफा की बरकत है। हज़रत अली कहते हैं मेरी आंखों में लगा, शिफा मिल गई। अजने वाला के दोस्तों सुना होगा उलमा से, ये लुआब दहन कितना मुबारक है। ये कभी मेरे पीर हुसैन के मुंह में बतौर गुट्टी के जाता है, कभी जनाब जाबर की हंडिया में जाता है। 1400 सहाबा खाना खाते नजर आते हैं। कभी ये लुआब दहन जनाब अलीउल मुर्तजा की आंख में आता है, कभी ये लुआब दहन जनाब सिद्दीक की एड़ी पे लगता है। मैं तखय्युलात का आदमी हूं और अपने ज़ौक़ में एक जुमला देने लगा हूं। मैंने कहा आका जान आपका लुआब हजरत अबू बकर की एड़ी पे लगे तब भी हक है, बरहक है। आपका लुआब दहन जनाब अली की आंख में लगे तब भी हक है, बरहक है। अजने वाला वालों को सबक क्या मिला, उधर आंख पे लगे इधर एड़ी पे लगे। अजने वाला के सुनियो जुमला जाया ना करना। मुझे यूं लगता है मशीयत झूम कर कहती नजर आती है। एक अमारत की इब्तिदा होती है, एक अमारत की इंतहा होती है। मैं अल्लाह का नबी दुनिया में बताने लगा हूं। मैंने अबू बकर की एड़ी पर अपना लुआब लगाकर दुनिया को बताया, अबू अली की आंखों पर अपना लुआब बताकर दुनिया को बताया है कि जिस मंजिल की इब्तिदा खिलाफत की अबू बकर से होती है उस मंजिल की तकमील अलीउल मुर्तजा पे होती है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा लुआब दहन लग गया, आपको शिफा मिल गई। कहा हाँ हाँ मुझे शिफा मिल गई। कहा और किसको मिलेगी? फरमाया इस लुआब की बड़ी बरकत है, ये जहां चला जाए वहां पर शिफा ही शिफा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने कहा जनाब अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका हुजूर से ताल्लुक क्या है? दुनिया वाले कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीब रखा। मैंने कहा बिल्कुल करीब रखा, लेकिन एक कराबत पास बिठाने की होती है, एक कराबत रिश्तेदारी की होती है, एक कराबत कारोबार की होती है, एक कराबत मोहल्ले हमसायगी की होती है, एक कराबत इलाके की होती है, एक कराबत जिले की होती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस अली की अजमत पर जिसे नबी ने बेटा बनाया, और सिर्फ बेटा नहीं बनाया, बेटी देकर बेटा बनाया। हाँ हाँ मेरे नबी की 4 सखी बेटियां सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, उम्मी कुलसूम और सैयदा फातिमा तो ज़हरा, इन ज़हरा का निकाह जनाब अलीउल मुर्तजा से हुआ। मैंने कहा पीर अली तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफ़त को सलाम, तेरी अजमत को सलाम क्यों ना करो कि तू नबी का दामाद बना है। हाँ हाँ तू नबी के घर में आया है, नबी के घर में दूल्हा बनकर आया है। तेरे घर में नबी की लख्ते जिगर आई है, फातिमा तो इज्जत मिन्नी आई है। अली मैं तेरी अजमत को सलाम क्यों ना करो, तो मेरे नबी का जवाई बना है। अली मैं तेरी अजमत को सलाम क्यों ना करो, तुझे मेरे नबी ने बेटी देकर बेटा बनाया है। अली मैं तेरी अजमत को सलाम क्यों ना करो, मेरा नबी तेरे घर में आता भी दिखता है, तेरे घर में जाता भी दिखता है। अली मैं तेरी अजमत को सलाम क्यों ना करो, मेरा नबी सफर पे जाए तो सबसे पहले तेरे घर में आता नजर आता है, सफर से वापस आए जनाबी अली आपके घर में आते नजर आते हैं। अली मैं आपकी अजमत को सलाम क्यों ना करो, आपको हसनैन का बाबा कहते हैं, आपकी अजमत को सलाम क्यों ना करो। आपके बारे में मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। दुनिया को बताया ओए लोगों ईमान मिलेगा दरे अली से मिलेगा, ईकान मिलेगा दरे अली से मिलेगा, कुरान मिलेगा दरे अली से मिलेगा, रोजा मिलेगा दरे अली से मिलेगा, हज मिलेगा दरे अली से मिलेगा, ज़कात मिलेगी दरे अली से मिलेगी, सजदा मिलेगा दरे अली से मिलेगा, रुकू मिलेगा दरे अली से मिलेगा, सखावत मिलेगी दरे अली से मिलेगी, शुजात मिलेगी दरे अली से मिलेगी, बहादुरी मिलेगी दरे अली से मिलेगी, और मुस्तफा की निस्बत मिलेगी वो भी दरे अली से मिलेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला बुलंद रजी अल्लाह ताला हुजूर के दम के क्या हैं, पहले दूसरे या तीसरे? माशाल्लाह एक जवाब ठीक है, तीसरे। कौन से तीसरे। अच्छा जी तुसी नाराज नहीं होवोगे, सुन्नी अजकल सुन होए ने जफर साहब, सुन्नी क्यों ने? तो जो बंदा सुन हो जाए ना डॉक्टर टीके भी लांदा है कि नहीं?
پھر انہیں چیڑ پھاڑ بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے بولیے، سب کیوں کرتا ہے؟ جب بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو 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 بولو، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت مولانا علامہ عبد الحمید وٹو رحمۃ اللہ علیہ، کہو زندہ باد، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو جو ہے سنی کیا ہے؟ بولو بھائی، سنی کی نے جدو میں ڈاکٹر سن کرتا ہے تو پھر کی کرتا ہے؟ ٹیکا لاندا ہے کہ نہیں؟ ٹیکا بھی لاندا ہے، چیر پھاڑ بھی کرتا ہے، وڈ پاندا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ کب؟ جب بتا سن ہو جاتا ہے۔ جب کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بولو بولو، سن ہو جاتا ہے۔ سنیو، سن نہ بنو، سن نہ رہو۔ سن رہنا کوئی کمال نہیں، سن رہنا کوئی کمال، جاگتے رہو، جاگتے۔ دو چار ٹیکے آپ کو میں بھی لگاتا ہوں جو انہوں نے لگائے ہیں، لگا دوں، سنا دیتا ہوں۔ جب یہ مسلمان سنی سن ہوا نا تو پھر پہلا ٹیکہ کیا لگا جی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار تھے، خلفائے ثلاثہ نے خلافت چھین لی، ابو بکر عمر عثمان نے کیا چھین لی؟ بولو بولو۔ میں نے کہا میرا تو عقیدہ نہیں کہ علی کسی سے اپنی چیز چھڑوا لے، میرا تو عقیدہ نہیں کوئی علی سے چھین لے۔ ہمارا عقیدہ علی تو فاتح خیبر ہیں، کیا ہیں؟ بولیے بولیے، کون چھین سکتا ہے علی سے؟ کوئی چھین سکتا ہے؟ بالفرض مان لیا خلافت چھینی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، خلفائے ثلاثہ نے، تو کیا ہم سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خلیفہ بنے جناب عثمان، عثمان سے پہلے خلیفہ بنے جناب عمر، عمر سے پہلے خلیفہ بنے جناب ابو بکر، اور جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا، ایسی ہے نا؟ تو کیا حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، اندر سے، اوپر سے یا اندر سے؟ بولیے بولیے بولیے، ہاں اوپر سے، اس لیے کہ تقیہ حضرت علی کا مذہب نہیں تھا، تقیہ حضرت علی کا مذہب نہیں تھا۔ میرا علی جیسے اوپر سے ہے ویسے اندر سے ہے، جیسے علی کا اندر روشن ہے اسی طرح علی کا باطن بھی روشن ہے، ظاہر بھی روشن ہے، مانا ہے۔ اور اگلی بات، جب کسی کو امام مانا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے، اصولی بات یاد رکھیں، جب کسی کو کیا مانا جاتا ہے؟ امام، تو سب سے پہلے کس کا اقرار کیا جاتا ہے؟ اس کے ایمان کا۔ مسجد مولوی مومن نہ ہوئے تو پیچھے نماز پڑھتے ہو، بولو بولو، کیوں؟ پہلے مومن ہونا ضروری ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، جناب فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جناب عثمان ذو النورین کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو کامل مومن جان کر۔ اگلی بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابی ہیں جن کا نام ہے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ مومن آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، مومن کافر سے رشتہ داری کر سکتا، کافر سے رشتہ داری کر سکتا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، ان کی زوجہ محترمہ حضرت جعفر علی رضی اللہ عنہ کے سکے بھائی ہیں، اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رشتے میں کیا لگی؟ بابی، کیا لگی؟ بابی۔ اب قرآن کا اصول یہ ہے کہ نکاح ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ نکاح کن کا ہوتا ہے؟ ایک طرف مومن ہو ایک طرف کافر ہو، نکاح ہو سکتا؟ زنا ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے ایمان شرط ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی سکی بابی، سنیو یہ باتیں یاد کر کے جاؤ، اپنی سکی بابی اسما بنت امیس کا جس آدمی سے نکاح کیا اس آدمی کو پیغمبر کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اگلے سنو، یہ ابو بکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنا اعتماد ہے؟ کتنا اعتماد ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ وہ باتیں جو ایسے حقائق ہیں جن کو کوئی بندہ ہزار مرتبہ کہنے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، اسے کہو جو چیز واقع ہو گئی ہے اسے ماننا پڑتا ہے، اسے ماننا۔ ابھی دن ہے، ابھی رات ہے،
چاند نکلا ہوا ہوگا، آج 18 تاریخ ہے، چاند باہر طلوع ہے، اپنے جوبن پہ ہے، 14ویں کے بعد چاند پھر بڑھتا ہے، 15ویں پہ پورا ہو جاتا ہے، 14ویں پہ پورا ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کوئی آدمی باہر نکلے چھت پہ کھڑا ہو کے کہ میں نہیں مانتا چاند ہے، میں نہیں مانتا چاند ہے، میں نہیں مانتا چاند ہے، اسے پاگل کہو گے یا عقل مند؟ بولیے گا تجھے کیا ہوا، کیوں نہیں مانتا؟ جناب اسما بنت عمیس سے جناب ابو بکر نے نکاح کیا، کروانے والے کو مولا علی کہتے۔ جب یہ نکاح ہو چکا ہے، نکاح، کوئی کہ میں نہیں مانتا، تو نہ مان۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے 6 ماہ کے بعد رحمت عالم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا۔ صفیں بن چکی ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، اہل بیت کھڑے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لوگ کھڑے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑ پہ مصلی پہ کھڑا کیا۔ جناب علی آپ نماز جنازہ پڑھائیے نا، آپ تو جناب فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حسنین کریمین نماز جنازہ پڑھائیں۔ وہ حسنین کریمین کی اماں ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی والدہ، جنتی خاتون ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جناب علی المرتضیٰ نے کہا، علی میرے کانوں میں لسان نبوت سے ایک آواز آئی ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ابو بکر تیری موجودگی میں ہم نے تو فرض نماز کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھی تھی، یہ تو فرض کفایہ ہے، یہ عائشہ فاطمہ کا جنازہ بھی پڑھائے گا تو علی المرتضیٰ ہی پڑھائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، سیدہ کا نماز جنازہ پڑھانے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو مصلی پہ آئے اسے کامل ایمان والا کہتے ہیں۔ کامل، آگے چلیے جی۔ اچھا آپ اتنا تعلق بتاتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا؟ آپ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے مولانا صاحب کہ یہی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جناب ابو بکر خلیفہ وقت کے پاس گئی تھی باغ لینے، وہ سنیجیے گل کہ نہیں، سنیجیے کہ نہیں، باغ لینے گئی تھی، باغ لینے، خاتون جنت نے باغ مانگا، ابو بکر نے باغ دیا ہی نہیں، بڑا ظالم خلیفہ ہے معاذ اللہ، باغ نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام کی میراث تھی، 2-3 باتیں جٹ کی اصولی یاد کر کے جاؤ۔ وراثت چلتی ہے ملکیت کے اندر، کس کے اندر؟ یہ بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کو انتہائی سادہ انداز میں پیش کروں۔ جی نبی علیہ السلام کی وراثت تھی، حضور علیہ السلام کا باغ تھا، اس باغ کے اندر خاتون جنت مطالبہ کرنے گئی، لیکن جناب ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کو باغ نہیں دیا، حصہ نہیں دیا۔ معاذ اللہ یہ خلافت کے غاصب تھے، یہ کھانے والے لوگ تھے، یہ قبضہ گروپ تھا خلفائے ثلاثہ کا، معاذ اللہ یہ مختلف قسم کی بولیاں، دوسرے لفظ مختلف قسم کے ٹیکے سنیوں کو لگائے جاتے ہیں۔ سنی آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب، پتہ نہیں انج دی گل ہی ہے، یہ پتہ نہیں کیویں دی گل ہے، یاد کر کے جائیں، یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ یہ مارکۃ الارا مسئلہ کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا، ملکیت تھی یا کیا تھا؟ خاتون جنت لینے گئی، ملا کیوں نہیں؟ خلیفہ راشد نے غصب کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے کتنے سال؟ بولیے گا 13 سال، اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ مدینہ منورہ میں آئے اعلان نبوت کے بعد 10 سال، یہ 23 سالہ دور نبوت اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اور حضور نے اعلان نبوت کتنی عمر میں کیا؟ بولیے گا 40 اور 23 ملاؤ تو کتنے بنے؟ 63۔ سنیو یہ پلے باندھ کے باتیں لے جاؤ، یاد کر کے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تھا، کیا کوئی وراثت چھوڑی تھی یا بغیر وراثت چھوڑنے گئے تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ نے کوئی میراث نہیں چھوڑی، بغیر کچھ چھوڑ کر گئے۔ آگے چلیے، جب رحمت عالم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو رحمت عالم علیہ السلام کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں آئے، کوئی پلاٹ، کوئی باغ، کوئی پراپرٹی، کوئی مربع، کوئی زمین، کوئی پھیلی، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، میرا نبی کچھ بھی ساتھ نہیں لایا۔ مکہ سے اکیلے چلے، سفیر رفیق سفر جناب ابو بکر کو ساتھ لیا، رات کی تنہائیوں میں نبوت سفر کرتی کرتی مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے۔ میرے نبی نے 10 سال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام کیا،
اب توجہ سے ترتیب سے بات سمجھنا. جناب عبداللہ نے وراثت میں چھوڑا کچھ نہیں. جو حضور علیہ السلام نے مکے میں 13 سال اپنے لیے بنایا کچھ نہیں. حضور مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں آ کر حضور مکہ سے مدینہ کو چیز لے کر نہیں آئے, اور پھر 10 سال حضور مدینہ میں رہے. پھر میرے نبی نے 10 سال مدینہ میں رہ کر کچھ بنایا نہیں. میرا سوال یہ ہے یہ باغ پھر آیا کہاں سے؟ وہ بھی کہتا ہے باغ تھا, میں بھی کہتا ہوں باغ تھا. باغ کیا تھا؟ یہ مال غنیمت تھا. جو مولانا علماء نے لکھا, حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ باغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے طور پر آیا تھا. اس کی آمدنی اہل بیت کو جایا کرتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس باغ کو اپنے نام نہیں لگوایا, اپنی کسی بیوی کے نام نہیں لگوایا, اپنی کسی بیٹی کے نام نہیں لگوایا. جب حضور کے والد نے بھی نہیں دیا, حضور مکے میں لے کر بنانے والے بھی نہیں, مکہ سے مدینہ میں لانے والے بھی نہیں, مدینہ میں رہ کر بنانے والے بھی نہیں, تو معلوم ہوا یہ نبی کی وراثت نہیں تھی. پھر عقل انسانی سوال کرتی ہے کہ نبوت کی میراث ہوتی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, نبی کے میراث, نبی کی وراثت علماء ہوا کرتے ہیں, نبی کی وراثت علم ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے ایک طرف دنیا میں امیر لوگ ہیں, ایک طرف اللہ کے نبی ہیں. امیر بھی مال جمع کرے, نبی بھی مال جمع کرے, تو امیر اور نبی میں فرق نہیں رہتا. امیر کے دل میں مال کا لالچ ہو, نبی کے دل میں بھی معاذ اللہ مال کا لالچ ہو, تو نبی اور امیر میں فرق نہیں رہتا. امیر بھی مال لوٹنے والا ہو اور نبی بھی مال لینے والا ہو, امیر اور نبی میں فرق نہیں رہتا. میں بتانا چاہتا ہوں اجنیا والا کے دوستو, حضور علیہ السلام والد سے کوئی چیز لے کر بھی نہیں آئے, جناب مکہ سے مدینہ بھی کوئی چیز نہیں لائے, اور مدینہ میں رہ کر بھی کچھ نہیں بنایا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ باغ کیا تھا؟ تو یہ باغ فتح کا باغ حضور علیہ السلام کی ذاتی جاگیر نہیں تھی. حضرت صدیق نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضی اللہ سے کہا جناب فاطمہ یہ باغ حضور کی ملکیت نہیں بلکہ یہ وراثت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے نام نہیں لگوایا, اس لیے میں اس کا حصہ آپ کو نہیں دے سکتا, آپ کے نام الاٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی سوال کرے حضرت ابو بکر نے ظلم کیا, میں نے کہا ظلم نہیں کیا, ابو بکر نے وہی کام کیا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اللہ کے بولیے اللہ کے نبی نے کیا ہے. کوئی پوچھے کیسے کیا ہے, میں نے کہا یہی خاتون جنت, جیسے آج در صدیق پہ نظر آئی ویسے خاتون جنت در مصطفیٰ پہ نظر آئی. نبی نے بھی فاطمہ کو نہیں دیا, نبی نے فاطمہ کو نہیں دیا تو صدیق نے بھی فاطمہ کو نہیں دیا. صدیق نے بھی فاطمہ کو رضی اللہ تعالی, کہتے کیوں نہیں دیا؟ غصب کیا ہے. میں نے کہا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی لینے کے لیے. حضرت صدیق نے جواب دیا کہ فاطمہ نبوت کی میراث علم ہوتی ہے, دینار اور درہم سونے چاندی کے سکے. حضرت فاطمہ چلی گئی. سیدہ فاطمہ کیا ہو گئی بولیے گا؟ اور یہ عجیب علمی ہے, سنیو میں آپ سے پوچھتا ہوں خلافت بڑی ہوتی ہے یا باغ بڑا تھا؟ اور کچھ سوال یاد کر کے بھی جایا کرو. خلافت بڑی ہوتی ہے یا باغ؟ بولیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو خلیفہ مانا, حضرت عباس نے, حضرت حسن نے, حسین نے, سب نے مانا. خلافت بڑی ہے باغ؟ کتنی کم ظرفی کی بات ہے کہ بڑی چیز کو مان لیتے ہیں, چھوٹی چیز کا تقاضا کرتے ہیں. نہیں سمجھے بھی خلافت بڑی چاہے کہ باغ؟ خلافت کو مان لی ہے, باغ کا مطالبہ کرنا تھا. اگلی بات, اگلا سوال ہم سے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے, خلیفہ بنے جناب عمر رضی اللہ تعالی, پھر خلیفہ بنے حضرت عثمان, پھر خلیفہ بنے حضرت. جب یہ باغ حقیقی وراثت تھی تو کیا حضرت علی رضی اللہ نے اپنے نام لگوایا؟ سیدہ فاطمہ کے نام لگوایا؟ حسنین کریمین کے نام لگوایا؟ حضرت فاطمہ تو انتقال کر چکی تھی. اپنے بیٹوں کے نام لگوایا؟ کبھی سوچا کیوں نہیں لگوایا؟ اس وجہ سے نہیں لگوایا کہ علی سمجھتے تھے ابو بکر نے جو کیا ہے حق کیا ہے, ابو بکر نے جو کیا ہے غلط. پھر جواب آیا جناب اس وجہ سے نہیں لگوایا کہ باغ چھینا ہوا تھا. باغ کیا تھا؟ اور ائمہ اطہار کی عادت شریفہ یہ ہے کہ یہ چھینی ہوئی چیز نہیں لیتے. چھینی ہوئی چیز, یہ غصب کیا ہوا باغ تھا, اور اہل بیت غصب شدہ چیز
میں نے پھر سوال کر دیا، میں نے کہا جناب اگر اہل بیت غصب شدہ چیز نہیں لیتے تو علی رضی اللہ عنہ کتنے نمبر پہ خلیفہ بنے؟ بولو بولو بولو، ان سے پہلے کتنے ہیں؟ تو میں پوچھ سکتا ہوں جناب علی نے ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد خلافت کیوں لی ہے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے بھائی، پہلے 3 خلیفہ گزر گئے، بعد میں کون ہے حضرت؟ سوال ہم بھی کریں نا، سنیو کچھ تصویر یاد کر کے جاؤ بھائی۔ اگر باغ چھینا ہوا حضرت علی نے اپنے نام نہیں لگوایا، میں نے کہا نہیں لگوایا، اپنے بیٹوں کے نام بھی نہیں لگوایا، کیوں نہیں لگوایا؟ جی چھینا ہوا باغ تھا اس وجہ سے نہیں لگوایا۔ میں نے کہا اگر حضرت علی چھینا ہوا باغ اپنے نام نہیں لگواتے تو کیا حضرت علی 3 خلفاء کی چھینی ہوئی خلافت اپنے پاس لے سکتے ہیں؟ پھر سچی بات وہی ہے جو سنی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کیا کہ نبیوں کی میراث مال، بولیے نبیوں کی میراث مال، نبیوں کی میراث علم ہوتی ہے، علم۔ اگلی بات، یہ خلفائے ثلاثہ، آپ حضرت عمر کا تذکرہ کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، میں نے کہا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے عمر کو علی سے جوڑا ہے، علی کو عمر سے جوڑا ہے، جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ بولیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سکی بیٹی کون؟ حضرت حسنین کریمین کی سکی ہمشیرہ ام کلثوم، کیا نام ہے؟ اس ام کلثوم کا نکاح جناب علی المرتضیٰ نے جس آدمی سے کیا اسے پیغمبر کا عمر کہتے ہیں، جناب فاروق اعظم سے کیا، جناب نکاح ہو گیا، نکاح بولو یار، مدتیں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، آج کا کے کہتا جی ام کلثوم کا فاطمہ سے علی عمر سے نکاح نہیں ہوا، ام کلثوم کا عمر سے نکاح نہیں ہوا، جبرن تھا، یہ تھا وہ تھا۔ میں نے کہا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہو گیا۔ میں نے کہا جب علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی عمر کو دے دی، عمر کو مومن مان کر، اونچی بات سے کہنا اور اونچی بات سے، پکا مومن مان کر، کوئی کہے کیسے دے دیا؟ میں نے کہا علی کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، جناب علی کا جو فیصلہ ہے، کہتا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کا جج علی ہے، میری امت کا جج، بولے عمر کا جو امت کا جج، عمر تو امت کا جج علی ہے۔ میں نے کہا میں اسی ایک نقطے پہ تجھے لانا چاہتا ہوں، میرا علی امت کا قاضی ہے، میرا علی امت کا جج ہے۔ حضرت ابو بکر مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اپنا جانشین جناب علی کو بناتے ہیں، حضرت عمر بیت المقدس کو فتح کرنے جاتے ہیں، اپنا نائب حضرت علی کو بناتے ہیں، حضرت عثمان مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اپنا نائب حضرت علی کو بناتے ہیں۔ میں نے کہا علی 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 علی، ہر جگہ مجھے علی نظر آیا۔ ابو بکر نے اپنا نائب بھی علی کو بنایا، عمر نے اپنا نائب بھی علی کو بنایا، عثمان نے اپنا نائب بھی علی کو بنایا، اور میرے نبی نے امت کا قاضی بھی علی کو کہا۔ اور ایک قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہا کرتے ہیں۔ پھر مجھے بات کہنے تھے، علی نے فیصلہ کیا، ابو بکر کی خلافت حق ہے تو پھر مان لینا، مانتا کیوں نہیں؟ علی کا فیصلہ ہے، ابو بکر کی امامت بھی حق ہے، مان لینا، پھر مانتا کیوں نہیں؟ میرے علی کا فیصلہ ہے، ابو بکر نے زہرا کا جنازہ پڑھایا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی مان لے، میرے علی کا فیصلہ ہے۔ اپنی سکی بیٹی ام کلثوم جناب ابو عمر کے نکاح میں دے دی، یہ بھی حق ہے، اسے بھی مان لے۔ میرے علی نے فیصلہ دیکھا، جناب عمر نے 20 تراویح پڑھی ہے، اس کو مان لے، یہ بھی حق ہے۔ میں آگے چلا گیا، میں نے کہا جناب علی نے اپنے 2 سکے بیٹوں جناب حسن حسین کو عثمان کا پہرے دار کھڑا کیا ہے، وہ بھی حق ہے، اسے بھی مان لے۔ جو علی کہہ دے، جو علی کہتا جائے وہ، جو دکھاتا جائے وہ، جو علی کر دے وہ حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولیے بولیے، وہ کیا ہے؟ اونچی بات سے کیا ہے؟ اگر یہ حق اتنا زیادہ تھا تو اسد اللہ فاتح خیبر رضی اللہ جا کر خود کہتے ابو بکر میں تیرے پیچھے اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میرا باغ نہیں دیتا، اس وقت تک نہیں پڑھوں گا۔ لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی مطالبہ کیا، اس لیے کہ قاضی کون ہے؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے اور اونچی بات سے، قاضی کا فیصلہ مانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ پھر کہتے لو جی آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں، اصل میں جو سنی ہے نا یہ اوپر اوپر سے علی کو مانتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے۔ کہاں سے مانتے ہیں؟ آخری بات، کہاں سے مانتے ہیں؟
میں نے کہا اسی اتو منن والے ہے ہی نہیں، اسی اتو منن تو جو ہے جملہ ضائع نہیں کرو گے، اسی اتو منن والے نہیں، اسی وچوں منن والے ہاں۔ کیوں؟ اسی انہاں نوں منن والے ہاں جنہاں نوں اللہ نے وچوں ویکھیا ہے۔ اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اللہ نے ان کا اندر دیکھا، ان کا دل دیکھا، دل۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خالق اعلان کر کے کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ تیرے در دولت پہ آئے ہیں نا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسنین، کریمین، یہ بلال حبشے سے آیا، یہ سعد آیا، یہ جناب والا زبیر آیا، یہ سعید آئے، جو بھی تیرے در دولت پہ آئے، میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے پیغمبر میں تیرے صحابہ کا امتحان لینے کے بعد سب کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ امتحان کس نے لیا؟ بولو بولو، کس نے لیا؟ کس کا امتحان؟ دل کا۔ وہ بولو یار، بڑے 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 دو خطیب پہلے ماشاءاللہ، کس کا امتحان لیا؟ بولو بولو بولو، یہ نقطہ مولانا آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، کس کا لیا؟ کس کا؟ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اللہ صحابہ کے ایمان پہ لوگ جرا کریں گے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی ٹیکا لگتا ہے سنیا نو، 3 رہ گئے سن معاذ اللہ، باقی سارے پھر گئے سن۔ میں کہ لکھ دی لانا در پھٹے منہ تیرا۔ استاد محنت کرے 3 پاس ہو جائیں، اسے کامیاب کہو گے یا ناکام کہو گے؟ بولو، ناکام۔ صرف 3 ہی پاس ہوئے نے، پیر محنت کرے مریدوں پر، 3 پاس ہوئے۔ کبھی سوچا ہے محنت کرنے والا کون ہے؟ اونچی بولنا اور اونچی بولنا۔ کبھی سوچا ہے ان کے دلوں کو مانجا کس نے ہے؟ کبھی سوچا ہے ان کے دلوں کو بنایا کس نے ہے؟ کبھی سوچا ہے ان کے دلوں کو سجایا کس نے ہے؟ اور کبھی سوچا ہے ان کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ آج کسی پیر کے پاس بیٹھ کر مرید کہتا ہے میں فخر سے کہتا ہوں میں فلاں پیر کا مرید ہوں، میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، میرا فلاں استاد میں اس کا شاگرد ہوں، فلاں بندہ میرا استاد ہے۔ میں نے کہا صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان جاؤ، ارے تم شاگرد مصطفیٰ کے ہو، مرید بھی مصطفیٰ کے ہو، اور پھول بھی گلشن مصطفیٰ کے ہو۔ اللہ نے امتحان لیا صحابہ کے دلوں کا، کن کا؟ بولو بولو، کن کا؟ بولو کن کا؟ اونچی بات سے، صحابہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے سب کو پاس کر دیا۔ سب کو کیا کر دیا؟ اچھا اللہ صحابہ نو پاس کرتا ہے، واہ بابا نے اسی کون ہاں؟ اللہ صحابہ نو کی کرتا ہے؟ ساریاں گلاں جٹو زمیندارو پڑھے لکھو ان پڑھو، کوئی گل بھی یاد رہے نہ رہے۔ سویرے تانوں کوئی بندہ پوچھے راتی بابا جی جلسہ سن کے آئے ہو، کی سن کے آئے ہو، انی گل یاد رکھے جو مولوی سبق پڑھایا ہے اللہ نے صحابہ نو پاس کر دیتا ہے۔ اونچی بات نہ کہنا اور اونچی بات سے کہنا، اللہ نے صحابہ نو، اللہ نے صحابہ نو۔ بندہ پھر پوچھے مول بابا جی اللہ نے صحابہ نو کادے وچ پاس کیتا ہے؟ تے جواب دوجا یاد کر کے جو اللہ نے صحابہ نو ایمان وچ پاس کیتا ہے۔ اونچی بات نہ کہنا، کدے وچ پاس کیتا ہے؟ بولو بولو، کدے وچ؟ کدے وچ؟ کدے وچ؟ پاس کر دیا، پاس۔ فرمایا میرے نبی تیرے سارے صحابہ پاس ہیں۔ امتحان لینے والا کون؟ دینے والے کون؟ دینے والے کون؟ کڈا اوکھا امتحان ہے، لین والا اللہ ہے تے دین والے کون نے؟ تے پاس بھی ہو گئے نے۔ کی ہو گئے نے؟ میں نے کہا اللہ نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا للتقویٰ، نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ سب کے دل میں تقویٰ ہے، سب کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، سب کے دل میں حضور کا عشق ہے، حضور کی وفا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ ضائع نہ کرنا۔ میں نے کہا اللہ میرے نبی کے سارے یار پاس ہو گئے، سارے یار، سارے، بولو بولو، سارے 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 پاس ہو گئے۔ جب ساری کلاس پاس ہو جاتی ہے پھر نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اس کو جو اول آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ 50 بندے پاس ہو گئے نے، طالب علم پاس ہو گئے نے، سوال پیدا ہوئے گا نا جو اول کون آیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پوزیشن کس نے لی ہے؟ اول کون آیا ہے؟ میں نے کہا اللہ
تیرے نبی کے سارے یار پاس ہو گئے. سبحان اللہ کہنا، جملہ ضائع نہ کرنا. سبحان اللہ کہو گے؟ کہو گے؟ کہو گے؟ کہو گے؟ اللہ تیرے نبی دے سارے یار پاس ہو گئے نے. اجنیا والا تے بابے پوچھتے نے انہاں وچوں اول کون آیا ہے؟ اللہ فرماندے نے ویکھ جویں استاد دی ساری کلاس پاس ہو جائے، استاد اول آن والے نو مانیٹر بنا دیندا ہے، استاد اول آن والے نو جانشین بنا دیندا ہے، استاد اول آن والے نو اپنا نگران نائب بنا دیندا ہے، استاد اول آن والے نو اپنا نائب بنا کے باہر چلا جاندا ہے. پھر انہوں کوئی ڈر نہیں رہندا میری کلاس کدھر جائے گی، انہوں ڈر نہیں رہندا میری کلاس گمراہ ہو جائے گی، انہوں ڈر نہیں رہندا میرے طالب علم خراب ہو جان گے. انہوں پتہ ہے میرا نائب موجود ہے، انہوں پتہ ہے میرا جانشین موجود ہے، انہوں پتہ ہے میرے بات سنبھالنے والا موجود ہے. رب کبریا فرماندے نے میرے نبی دے سارے یار پاس ہو گئے، اے سارے متقی بن گئے، لیکن انہاں وچوں جڑا اول آیا ہے انہوں میں میرے محمد نے مصلا دے کے اگے کھڑا کر کے دنیا نو دسیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جڑے سارے پاس ہوئے انہاں نو متقی کہندے نے، جڑا سارے دا امام بڑے انہاں نو ابو بکر کہندے نے. سب کے امام کو، سب کے امام کو. اور آخری جملہ جو ابو بکر کو بھی اپنا امام مانے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب